حالیہ کچھ عرصے میں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تناؤ کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے پیر کے دن ایک غیر معمولی پیش رفت ہوئی جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہو گئی، جسے دونوں جماعتوں نے مثبت قرار دیا۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس ملاقات کا ذکر کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تشریف لائے، سہیل آفریدی سے ایک اچھی نشست ہوئی اور امید ہے کہ معاملات اب آگے بڑھیں گے۔ پھر منگل کے دن عمران خان کی بہنوں اور پارٹی رہنماؤں سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، مگر بشرا بی بی کی اپنی بیٹی اور بھابھی سے ملاقات ہو گئی اور اس ملاقات کو بیرسٹر گوہر خان نے خوشائند قرار دیا۔ ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم کو خط لکھا اور پھر کل خبر سامنے آئی کہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کریں گے، جس کی تصدیق کل وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے ہمارے پروگرام میں کر دی۔ اور پھر کل ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس کا اعلامیہ آج جاری کیا گیا ہے۔ اور اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزراء، کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کے علاوہ اعلیٰ سول، فوجی اور قانون نافذ کرنے والے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز میں مختلف واقعات میں شہادت پانے والے عام شہریوں، سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں بالعموم خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات اور ملک دشمن عناصر کے خاتمے اور مکمل امن اور استحکام کے لیے لائے عمل پر غور کیا گیا۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں، عوامی نمائندوں، معززین اور وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ضروری ہے۔ اعلامیہ میں لکھا گیا ہے کہ اجلاس میں ارادہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج، پولیس، سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ یہ طویل میعادی حکمت عملی دہشت گردی کے تمام محرکات کی نشاندہی، ان کا خاتمہ اور اس کے نتیجے میں عوامی اعتماد کی بحالی کو یقینی بنائے گی۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاع شفیع جان صاحب۔ شفیع جان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شفیع صاحب ظاہر ایک ٹائم تھا جس میں آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے تعینات کیے جائیں، وہ بھی نہیں ہو رہے تھے، پھر وہ ہو گئے، اچکزئی صاحب بھی ہو گئے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم کی ملاقات ہو گئی، وہ بھی اچھے ماحول میں ہوئی۔ وزیر اعظم نے بھی جو بات کی اپنی کابینہ سے اس حوالے سے ایک پازیٹیو نوٹ پر کی، آپ کی طرف سے بھی پازیٹیو بات آئی۔ اب اچکزئی صاحب کی وزیر اعظم کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے یہ تاثر آ رہا تھا کہ بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے صوبے میں، وفاقی اداروں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے۔ جو اعلامیہ سامنے آیا، جو آپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی بہت پازیٹیو بات کرتا ہے، مل کر جنگ دہشت گردی سے نمٹنے کی بات کرتا ہے، گورننس بہتر کرنے کی بات کرتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم درست سمت میں چیزیں جا رہی ہیں، تناؤ میں کمی آئی ہے۔ شاہزیب صاحب آپ کا شکریہ۔ بالکل کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے، اور اس کو وہ سہیل آفریدی صاحب نے اس کو ہیڈ کیا، اور ہم نے اپنی تمام تر جو ہماری ریزرویشن ہیں ان کو کل کے ان پہ بات ہوئی۔ ان کی طرف سے یہ کور کمانڈر صاحب نے شرکت کی، آئی جی ایف سی صاحب نے شرکت کی، آئی جی خیبر پختونخوا پولیس نے شرکت کی، چیف سیکرٹری صاحب وہاں موجود تھے، وزراء وہاں موجود تھے۔ صوبے کے امن و امان کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور سہیل آفریدی صاحب نے بڑے مدلل انداز سے اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا، اور وہی بات ہوئی جو پہلے ہم کہتے تھے کہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت بیٹھے، وفاقی حکومت بیٹھے، سیکیورٹی ایجنسیز بیٹھے، ایک مشترکہ نیشنل پالیسی بناتے ہیں اور ایک ہی دفعہ اس دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑاتے ہیں۔ اس پہ بڑی کل کے بات ہوئی۔ بند کمروں کا کہا گیا کہ بند کمروں کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے، اور ڈے ون سے جو ہمارا سٹانس تھا اسی پہ قائم رہ کے ہم نے تمام چیزیں بڑی کل کے ان کے سامنے رکھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں شاہ زیب صاحب، دیکھیں سب سے بڑی جو اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کو چیلنج جو درپیش ہے وہ صوبے کے امن و امان ہے۔ صوبے کے امن و امان کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب بڑی سیریس کنسرن ہے۔ جس طریقے سے ہماری اوپر آپریشن کو امپوز کیا گیا اور جس طریقے سے صوبائی حکومت نے آگے بڑھ کے فیسیلیٹیشن کی، لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا، اللہ کا کرم ہوا کوئی مسہب وہاں پہ نہیں ہوا۔ اس آپریشن میں وفاقی حکومت کے عزائم کچھ اور تھے۔ وہ سیاسی طور پہ تحریک انصاف کو ڈینٹ دینا چاہتے تھے، سہیل آفریدی صاحب کا بائی حلقہ وہ بنتا ہے، ان کو سیاسی طور پہ ڈینٹ دینا چاہتے تھے، لیکن وہ چیزیں ہم نے مینیج کی تو وفاقی حکومت نے پریس کانفرنس کر کے یو ٹرن لے لیا۔ یہ تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی، وفاقی حکومت کی رول پہ بات ہوئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں
کہ مشترکہ طور پہ کاروائی ہو, صوبے کو اعتماد میں لیا جائے, وفاقی حکومت آن بورڈ ہو, آنرشپ لے اس چیز کے, تمام تر چیزیں ایپیکس کمیٹی میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ضمن میں آج کی نشست میں مصمم ارادہ کیا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج, پولیس, سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. یعنی کہ اب یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک اس بات پر اتفاق ہوا کہ اب فوج اور صوبائی ادارے مل کر اس حوالے سے کام کریں گے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھیں گے. شاہ زیب صاحب, آپ نے جس چیز کا ذکر کیا, دیکھیں دہشت گردی کے خلاف تو ہم بھی ہے, پاک فوج بھی ہے, وفاقی حکومت بھی ہے, لیکن جو طریقہ کار ہے اس پہ اختلاف ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے چیزیں حل ہو سکتی ہیں, ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے, اور یہ بات بڑی کل کے وہاں پی کی گئی. ملٹری آپریشن کا ڈے ون سے جو ہمارا سٹانس ہے ہم اسی پہ قائم ہیں. کس سے بات کریں ہیں کہ طالبان پاکستان سے بات کریں, یہ جو ہے جس کو آپ نے بھی پریس ریلیز میں فتنۃ الخوارج لکھا ہے, ان سے بات کریں, کیونکہ پریس ریلیز میں تو آپ نے لکھا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات اور فتنۃ الخوارج کے ناسور کے خاتمے اور مکمل امن استحکام کے لیے لائے عمل پر غور کیا گیا. تو یہ جو فتنۃ الخوارج کا ناسور کا خاتمہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان سے مذاکرات کریں؟ دیکھیں ایک جامع پالیسی پہ بات ہوئی, لائے عمل پہ بات ہوئی. جو پاکستان کی ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا اس سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی, لیکن جو اس پاکستان کی ریاست کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, سرنڈر کرنا چاہتا ہے, اس سے بات ہو سکتی ہے. دیکھیں دہشت گردی ختم کرنے کی طریقہ کار پہ بات ہوئی. جو اس میں لازمی ہے کہ پھر وزیر اعلیٰ نے رکھی ہے ایسے لوگوں کی فہرست سامنے جو اس فتنۃ الخوارج میں ہیں, جو کہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لڑنا نہیں چاہتے, ریاست سے ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتے؟ دیکھیں اس فہرست پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, ابھی آگے مزید اس پہ بات چیت ہوگی, مزید میٹنگز ہوں گی, چیزوں کو ریفائن کیا جائے گا, ٹی او آر سیٹ کیے جائیں گے, عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے گا, خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا, معززین کو اعتماد میں لیا جائے گا. یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی جس کو خیبر پختونخوا کی حکومت کی سپورٹ حاصل ہوگی. اور صاحب پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آگے ظاہر جو اور بات ہے کہ اس میں کہا گیا کہ منظم پروگرام کے تحت ان علاقوں میں سیکیورٹی, مواصلات, صحت, تعلیم, روزگار, بنیادی سہولیات, دیگر خدمات کے لیے خصوصی پیکیج دیا جائے گا. اور خیبر پختونخوا حکومت کا ایجنڈا یہ ہے کہ بہتر طرز حکمرانی عوامی مفاد میں دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجا کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں ان کو تبدیل کیا جائے گا جو دہشت گردی سے متاثرہ ہیں. صاحب آپ کی حکومت ہے وہاں 13 سال سے, یہ سارے کام تعلیم سے لے کے, صحت سے لے کے, روزگار سے لے کے, مواصلات سے لے کر, بنیادی سہولیات تک لے کر, گڈ گورننس سے لے کے, یہ آپ کو کر دینا نہیں چاہیے تھا ابھی تک؟ دیکھیں شاہ زیب صاحب, یہ جن علاقوں میں جو علاقے اس وقت متاثر ہے وہ نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہے, جو زم اضلاع ہے, ان کی بات ہو رہی ہے. یہ 2019 میں انتظامی طور پہ اور فائنینشل طور پہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم ہوئی. اس سے پہلے یہ وفاقی حکومت کے ساتھ انتظامی حوالے سے بھی اور فائنینشلی حوالے سے بھی. یہ کویشچن تو فیڈرل حکومت سے کرنا چاہیے کہ اتنے عرصے سے یہ اضلاع آپ کے زیر انتظام تھے, فائنینشلی طور پہ بھی اور انتظامی طور پہ, تو وہاں پہ یہ ماڈل اضلاع کیوں نہیں بنے, وہاں پہ ترقی کیوں نہیں ہوئی, وہاں پہ صحت کے مراکز کیوں نہیں بنے, وہاں پہ تعلیم کے مراکز کیوں نہیں بنے, وہاں پہ روزگار کیوں نہیں دیا گیا. خیبر پختونخوا کی حکومت 2019 سے لے کے آج تک 2019 سے لے کر اب تک بھی 7 سال ہیں, اور اس کے درمیان میں 3.25 سال فیڈرل گورنمنٹ کے آپ کے بھی ہیں. دیکھیں 7 سال بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب یہ اضلاع ضم ہو جائیں گے تو ہر سال آپ کو 100 ارب روپے دیے جائیں گے. 7 سالوں میں 700 ارب روپے بنتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک صرف 168 ارب روپے ہمیں ملے ہیں. 532 ارب روپے کی جو ایک اچھی خاصی رقم ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی. یہی بات ہم نے وزیر اعظم کی میٹنگ میں بھی رکھی. ٹھیک ہے, وزیر اعظم آپ کا ملاقات 2019 سے 2022 تک تو 3 سال تک وفاق میں آپ ہی کی حکومت تھی, اس دوران بھی نہیں ملے. دیکھیں یہ میں ایز اے ہول فگر آپ کو دے رہا ہوں کہ 7 سالوں میں 700 ارب ملنا تھا, ہمیں 168 ارب ملا. جب ہماری فیڈرل حکومت تھی تو شاہ زیب صاحب آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ہم نے 2 دفعہ NFC کا اجلاس بلایا. کووڈ آیا, ایک پوری دنیا میں ایک وبا آئی جس کی وجہ سے مشکلات سامنے آئی. ہم نے بھرپور کوشش کی, 2 دفعہ NFC کا اجلاس بھی کروایا, لیکن آپ دیکھ لیں کہ 700 ارب کی جگہ اگر ہمیں 168 ارب ملتے ہیں, اگر ہمیں 532 ارب مزید ٹائم پہ مل جاتے تو ہم وہاں پہ صحت کے مراکز کو بھی بہتر کرتے, ہم سکولوں کا ایک تنظیمی ڈھانچہ بھی وہاں پہ لے آتے, لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے, اور دہشت گردی جیسے نسور کا خاتمہ بھی ان چیزوں سے ہو سکتا تھا.
اور صاحب اب آگے بڑھتے ہوئے 6 فروری 8 فروری جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کے حوالے سے پارٹی کے اندر اختلاف کی باتیں آ رہی ہیں. ایک تو اختلاف یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ علیمہ آپ نے بھی ہمارے شو میں متعدد دفعہ کہا ہے کہ ہم پورا ہم کریں گے اور عوام سے ہم کہیں گے کہ یہ کریں, مگر علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں خود سڑکوں پر نکلیں, سب کچھ بند کر دیں تاکہ یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں. مگر کل ہی جب یہ بات کہی رانا ثناء اللہ صاحب نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے سامنے, تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ کیا کہہ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ, ہم بڑے کلیئر ہیں, آپ گھروں پر بیٹھیں اور احتجاج کریں اپنی چیزیں بند کر کے اور پہیا جام ہڑتال کر کے. تحریک انصاف میں بھی اختلاف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے شاہ زیب صاحب, تحریک انصاف بالکل انٹیکٹ ہے, کوئی ہماری صفوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمارا تمام تر فوکس جو ہے وہ 8 فروری پر ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے کال دی ہوئی ہے, جن کو عمران خان صاحب نے ہی ذمہ داری دی ہوئی ہے, تحریک کے حوالے سے ہو یا مذاکرات کے حوالے سے ہو. ان کی کال ہے شٹر ڈاؤن کی, پہیا جام کی. تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. پورے چاروں صوبوں میں پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہوگا, پہیا جام ہوگا, ریلیز نکالی جائیں گی. 8 فروری کو اس ناجائز حکومت کے 2 سال پورے ہو رہے ہیں اور ان 2 سال کے جو جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ لوٹا گیا, جس طریقے سے ہمارا ووٹر کا ووٹ چرایا گیا, اس کے احتجاج کے لیے 8 فروری میں پورے پاکستان جو ہے سڑکوں پہ ہوگی اور عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گی. بہت شکریہ ناظرین, گفتگو سنی.